बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8वीं का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 8 का नाम है हॉकी। तो इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। तो जिस तरह हर लेक्चर में मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके जब तक आपको माने उर्दू में नहीं आएंगे उस वक्त तक आपको ट्रांसलेशन अच्छी तरह से नहीं आ सकेगी। और अगर वर्ड्स मीनिंग के अलावा इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वक्ती तौर पे ये आपको याद हो जाएगा और आपका वो रट्टे वाला निज़ाम हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आपको भूल जाएगा। लेकिन अगर आप मुश्किल अल्फाज के माने याद करेंगे तो आपको देर तक उसकी जो ट्रांसलेशन है वो याद भी रहेगी और उसकी समझ भी आएगी। तो सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो आ रहा है फिज़िकल। फिज़िकल से मुराद होता है जिस्मानी। फिर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है तालीम। फंडामेंटल बुनियादी, अर्ली इब्तिदाई, डेवलपमेंट नशोनुमा, और स्किल्स है उसके बाद स्किल से मुराद है महारत या महारतें। कंट्रीब्यूट किरदार अदा करना, हिस्सा डालना। एंटायर तमाम। फिर लर्न है सीखना। उसके बाद थ्रू है जरिया, और पार्टिसिपेट से लफ्ज़ है पार्टिसिपेशन शिरकत। उसके बाद लफ्ज़ आ रहा है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस से मुराद है अहमियत। जिस तरह आप इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं अहम, उसी तरह इम्पोर्टेंस है नाउन है अहमियत। उसके बाद की वैल्यूज अहम अकदार, सच एज जैसा कि, ऑनेस्टी इसके अंदर जो एच है इसको आपने नहीं पढ़ना, ऑनेस्टी दयानतदार। फेयर प्ले मुनसिफाना खेल। फिर एडहियरेंस, एडहियरेंस का मतलब होता है पाबंदी करना। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया। थ्रू आउट तमाम। फिर कंट्री, कंट्री से कंट्रीज है उसका प्लूरल फॉर्म है कंट्रीज ममालिक। पॉपुलर मशहूर। उसके बाद सोल्जर्स आ रहा है फौजी। उसके बाद ब्रेन की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ब्राड। ब्राड का मतलब होता है लायक। उसके बाद ब्रिटिश है। ब्रिटिश का मतलब होता है बरतानवी। सब कंटिनेंट बड़े सगीर यानी हिंदुस्तान, मुतहद हिंदुस्तान। उसके अलावा है ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड की सेकंड फॉर्म है ऑक्युपाइड कब्जा जमाया, और ऑक्युपाई कब्जा करना उसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है हिस्ट्री तारीख। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली। कॉन्क्वेस्ट फतूहात। स्टिल अभी भी। फिर अनमैच्ड बेमिसाल बेमिसल। ड्यूरिंग दौरान। इनऑगरेशन इफ्तिताह जब किसी चीज़ का या किसी काम का आगाज किया जाता है। प्रेस्टिजियस बहुत बड़े। टाइटल्स एजाज़ात। उसके बाद लफ्ज़ आ रहा है अचीव। अचीव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है अचीव हासिल किया। उसके बाद है विक्ट्री फतह। अंडरटेक संभालना, जिम्मे लेना, पूरा करना। डिफेंडर्स दिफा करने वाले, डिफेंड से डिफेंडर्स है। फिर प्रोटेक्ट से ही, प्रोटेक्ट से मुराद होता है हिफाजत करने से है प्रोटेक्टिंग हिफाजती। कंसिस्ट मुश्तमिल होना। ऑब्जेक्टिव मकसद। अपोज से अपोजिंग है मुखालिफ। फिर इवन स्कोर बराबर स्कोर। फिर रेगुलेट से रेगुलेशन मुकर्ररा। उसके बाद पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होता है सजा। उसके बाद है थ्राइव। थ्राइव से मुराद होता है फलना फूलना परवान चढ़ना। तो ये इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग थे। जैसे आपको पहले कहा जब तक आप इसके वर्ड्स मीनिंग को याद नहीं करेंगे समझेंगे नहीं उस वक्त तक आपको उसकी ट्रांसलेशन नहीं आएगी। तो जब आप वर्ड्स मीनिंग याद कर लेते हैं उसके बाद जब आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाती है और आपको याद रहती है। तो इसका पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। खेल और जिस्मानी तालीम। फिजिकल जिस्मानी एजुकेशन तालीम। खेल और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल बुनियादी चीज़ हैं, बुनियादी जुज़्व हैं, बुनियादी उनसर हैं। टू द अर्ली डेवलपमेंट इब्तदाई नशोनुमा में ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की एंड यूथ और नौजवानों की। खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवानों की इब्तदाई नशोनुमा में अहम चीज़ हैं। द स्किल्स लर्नड फ्राम स्पोर्ट्स खेलों से सीखी गई महारतें। कंट्रीब्यूट किरदार अदा करती हैं। टू द इंटायर डेवलपमेंट मुकम्मल नशोनुमा में ऑफ यंग पीपल नौजवान लोगों की। खेलों से सीखी गई महारतें नौजवान लोगों की मुकम्मल नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स खेलों में शिरकत के जरिया। थ्रू जरिया पार्टिसिपेशन शिरकत खेलों के
کھیلوں میں شرکت کے ذریعہ دے لرن وہ سیکھتے ہیں اباؤٹ دا امپورٹنس اہمیت کے بارے میں آف کی ویلیوز اہم اقدار کی. کھیلوں میں شرکت کے ذریعے وہ اہم اقدار کی اہمیت کے بارے میں سیکھتے ہیں سچ ایز جیسا کہ آنیسٹی دیانتداری, ٹیم ورک مل کر کھیلنا, فیئر پلے منصفانہ کھیل, رسپیکٹ فار دیم سیلوز خود کی عزت, اینڈ ادرز اور دوسروں کی, اینڈ ایڈیئرنس آف رولز اور قوانین کی پابندی. یعنی جب وہ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو اس قسم کی وہ بنیادی اقدار کی اہمیت کے بارے میں سیکھتے ہیں جیسا کہ دیانتداری, مل کر کھیلنا, منصفانہ کھیل, دوسروں کی اور اپنی عزت اور قوانین کی پابندی. آگے پیرا نمبر 2 آ رہا ہے دیر آر مینی اسپورٹس پلیڈ ورلڈ وائڈ. پوری دنیا میں کھیلی جانے والی بہت سی کھیلیں ہیں. دا ٹاپ 5 اسپورٹس آر چوٹی کی 5 کھیلیں ہیں فٹ بال, کرکٹ, باسکٹ بال, ہاکی اینڈ ٹینس. امنگ آل دیز ان سب کے درمیان ہاکی از آور نیشنل گیم. ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے. اٹ از پلیڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری. یہ پورے ملک میں کھیلی جاتی ہے. تھرو آؤٹ پورے تمام یہ پورے ملک میں کھیلی جاتی ہے. مینی کنٹریز آف دا ورلڈ دنیا کے بہت سے ممالک نے اسٹارٹیڈ پلینگ ہاکی کھیلنا شروع کیا ان دا 19th century 19ویں صدی میں. اٹ بیکیم ویری پاپولر ان گریٹ بریٹن. یہ عظیم برطانیہ میں بہت مشہور ہوئی. برٹش سولجرز برطانوی فوجی براٹ دس گیم ٹو دا سب کنٹیننٹ. اس کھیل کو برصغیر میں لائے. برصغیر جیسے معنی بتاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا, برصغیر سے مراد ہے خشکی کا چھوٹا ٹکڑا, اور یہ کہتے ہیں جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ہندوستان کو کہتے تھے. برطانوی فوجی اس کھیل کو برصغیر میں لائے وین گریٹ بریٹن آکوپائڈ. جب عظیم برطانیہ نے قبضہ جمایا دس پارٹ آف دا ورلڈ دنیا کے اس حصے پر ان دا 19th century 19ویں صدی میں. سو ان دا ہسٹری آف پاکستان لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں ہاکی از ایز اولڈ. ہاکی اتنے ہی پرانا کھیل ہے ایز دیٹ آف دا کنٹری اٹ سیلف جتنا کہ خود ملک پرانا ہے. تو اسے کہنے کا مطلب ہے کہ جب پاکستان بنا ہے اسی وقت ہاکی پاکستان میں آ گئی تھی. تو جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی ہی ہاکی کی عمر ہے. اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 ہے بٹوین 1956 اینڈ 1986 1956 اور 1986 کے درمیان پاکستان نے ریکارڈ بنایا ایکسٹراڈنری غیر معمولی کنکویسٹ فتوحات کا. پاکستان نے غیر معمولی فتوحات کا ریکارڈ بنایا وچ آر اسٹل ان میچ جو ابھی تک بے مثل ہے. 3 times ڈیورنگ دس پیریڈ اس وقت کے دوران یا اس دورانیے کے دوران 3 دفعہ پاکستان ون اولمپک اینڈ ورلڈ کپ کرونز. پاکستان نے اولمپک اور ورلڈ کپ کے تاج جیتے. دا ایشین گیمز ٹائٹل واز ون 6 times. ایشین گیمز کا ٹائٹل پاکستان نے 6 دفعہ جیتا. اینڈ دا چیمپئن ٹرافی اور چیمپئنز ٹرافی ان دا فرسٹ 2 years ابتدائی 2 سالوں میں آف اٹس اناگوریشن اس کے افتتاح کے, اور چیمپئنز ٹرافی کو اس کے افتتاح کے ابتدائی 2 سالوں کے دوران جیتا. 2 times پاکستان ہیلڈ ایشین اولمپک اینڈ ورلڈ کپ کرونز. پاکستان نے 2 دفعہ ایشین اولمپک اور ورلڈ کپ کے اعزازات حاصل کیے. 3 of the world's most prestigious titles. دنیا کے سب سے بڑے 3 اعزازات میں سے ایک. No other hockey playing country ہاکی کھیلنے والے کسی بھی ملک نے has achieved this victory یہ فتح حاصل نہیں کی ہے in the history of the game اس کھیل کی تاریخ میں so far ابھی تک اس کھیل کی تاریخ میں ہاکی کھیلنے والے کسی بھی ملک نے اتنی بڑی فتوحات حاصل نہیں کی ہے. آگے پیراگراف نمبر 4 ہے پلیئرز انڈرٹیک ڈفرینٹ پوزیشنز ان ہاکی. یعنی اس پیراگراف کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ یہ کھیل کھیلا کس طرح جاتا ہے اور کھلاڑی کون سی پوزیشن سنبھالتے ہیں. پلیئرز انڈرٹیک ڈفرینٹ پوزیشنز ان ہاکی. ہاکی کے اندر کھلاڑی مختلف قسم کی پوزیشنیں سنبھالتے ہیں. دے آر اٹیکرز وہ اٹیکرز ہوتے ہیں یعنی حملہ آور. مڈ فیلڈر درمیان میں کھیلنے والے. ڈیفینڈرز دفاع کرنے والے. اینڈ اے گول کیپر اور ایک گول کیپر ہو ریمینز ان ہز ٹیم شوٹنگ سرکل جو اپنی ٹیم کے شوٹنگ سرکل کے اندر رہتا ہے. پروٹیکٹنگ دا ایریا اپنے علاقے کی حفاظت کرتے ہوئے. ایچ ٹیم کنسسٹ آف 16 پلیئرز ہر ٹیم 16 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے.
11 آن دا فیلڈ 11 کھلاڑی میدان میں اینڈ 5 ان دا انٹرچینج ایریا اور 5 انٹرچینج ایریا میں ہوتے ہیں. یہ انٹرچینج ایریا وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے یا تھک جائے جب وہ باہر چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو 5 کھلاڑی موجود ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کھلاڑی کو اندر بلا لیا جاتا ہے. پلیئرز یوز دیئر ہاکی اسٹک. کھلاڑی اپنی ہاکی اسٹک کا استعمال کرتے ہیں ٹو کنٹرول کرنے کے لیے, پاس کرنے کے لیے, پش کرنے کے لیے, اینڈ ہٹ دا بال اور گیند کو ٹھوکر لگانے کے لیے. دا آبجیکٹو آف دا گیم, کھیل کا مقصد از ٹو گیٹ دا بال ان ٹو دا اپوزنگ ٹیمز گول. کھیل کا مقصد مخالف ٹیم کے گول کے اندر گیند کو پھینکنا ہوتا ہے. دا ٹیم دیٹ اسکورز مور, وہ ٹیم جو زیادہ اسکور کرتی ہے, ونز دا میچ جیت جاتی ہے. اس کے بعد اس کا پیراگراف نمبر 5 ہے, اس کے اندر بھی اس کے رول وغیرہ بتائے جا رہے ہیں ہاکی کھیلنے کے. دا میچ کنسسٹ آف 2 periods of 35 minutes. میچ 35 منٹ کے 2 دورانیوں پر مشتمل ہوتا ہے. ود اے شارٹ ہاف ٹائم بریک, جس کے اندر مختصر ہاف ٹائم بریک ہوتی ہے آف اباؤٹ 5 to 10 minutes, جو کہ 5 سے 10 منٹ کی ہوتی ہے. اف دیر از این ایون سکور, اگر سکور برابر رہتا ہے, اور ٹائی ایٹ دا اینڈ آف دا ریگولیشن ٹائم, یا مقررہ وقت کے اختتام پر گول نہیں ہو پاتا. ٹائی سے مراد ہوتا ہے جب دونوں ٹیموں کا کوئی گول نہیں ہوتا. 2 extra time periods, 2 اضافی ٹائم پیریڈز آف 7.5 minutes, 7.5 منٹ کے, کین بی گیون, دیے جا سکتے ہیں. 7.5 منٹ کے 2 اضافی ٹائم پیریڈ دیے جا سکتے ہیں. دا فرسٹ ٹیم ٹو اسکور اے گول کرنے والی پہلی ٹیم ڈیورنگ دس ٹائم, اس وقت کے دوران, از دا ونر, فاتح کہلاتی ہے. اس وقت کے دوران پہلے گول کرنے والی ٹیم فاتح کہلاتی ہے. اینڈ دا گیم اسٹاپس, اور کھیل رک جاتا ہے. دس از کالڈ دا گولڈن گول رول, اس کو گولڈن گول رول کہتے ہیں. اف دیر از اسٹل اے ٹائی, اگر پھر بھی گول نہیں ہو پاتا یعنی میچ ٹائی رہتا ہے, ایٹ دا اینڈ آف ایکسٹرا ٹائم, اضافی وقت کے آخر پر, پینلٹی اسٹروکس ول ڈیسائڈ اے ونر, تو جیتنے والے کا یا فاتح کا فیصلہ پینلٹی اسٹروک کرے گا. آگے پیراگراف نمبر 6 ہے. ویمن آلسو ایکٹیولی ٹیک پارٹ, عورتیں بھی چستی سے شرکت کرتی ہیں, حصہ لیتی ہیں. ان دا گیم, اس کھیل میں. این انٹرنیشنل ویمن ہاکی ٹورنامنٹ, ایک بین الاقوامی ویمن ہاکی ٹورنامنٹ, واز ہیلڈ ان لاہور ان 1996, لاہور میں 1996 میں منعقد کیا گیا. پاکستان ہاکی ٹیم پارٹیسپیٹڈ ان, پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, شرکت کی. پاکستان ویمن ہاکی از اسٹل تھرائیونگ, پاکستان ویمن ہاکی ٹیم ابھی پھل پھول رہی ہے, ترقی کر رہی ہے. اینڈ میکنگ اٹس وے ٹو دا انٹرنیشنل لیول, اور بین الاقوامی سطح تک اپنا راستہ ہموار کر رہی ہے یا اپنا راستہ بنا رہی ہے. اس کا پیراگراف نمبر 7 ہے اور آخری پیراگراف ہے, اور اس میں جو پاکستان نے اعزازات حاصل کیے ہیں ہاکی کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. دا فرسٹ ایشین گیمز ہاکی ٹائٹل واز ون بائی پاکستان 1958 ٹوکیو. پاکستان نے پہلا ایشین گیمز ہاکی کا اعزاز 1958 میں ٹوکیو میں حاصل کیا. دا فرسٹ ورلڈ کپ واز ون بائی پاکستان 1971 بارسلونا. پاکستان نے پہلا ہاکی ورلڈ کپ 1971 بارسلونا میں حاصل کیا. دا فرسٹ جونیئر ورلڈ کپ واز ون بائی پاکستان 1978 ورسلیز. پاکستان نے پہلا جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ورلڈ کپ 1978 ورسلیز میں حاصل کیا. دا فرسٹ چیمپئن ٹرافی واز ون بائی پاکستان 1978 لاہور. پاکستان نے پہلی چیمپئنز ٹرافی لاہور میں 1978 میں جیتی. دا فرسٹ ایشین کپ واز ون بائی پاکستان 1982 کراچی. پاکستان نے پہلا ایشیا کپ 1982 میں کراچی میں جیتا. تو یہ ہمارا چیپٹر تھا, چیپٹر نمبر 8. تو پہلے کی طرح میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جب تک اس کو خود یاد نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یاد نہیں ہوگا. اس لیکچر سے تو آپ کو صرف اتنی ہیلپ مل سکتی ہے, ٹھیک ہے, چیپٹر کے بارے میں, لیکن آپ اس کے ورڈز میننگ یاد کریں, اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں, بار بار آپ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو یہ چیپٹر یاد ہو جائے.